बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की दास्तान की 164 नंबर किस्त में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, कल जहाँ हम रुके थे वहीं से शुरू करते हैं। यूनुस इब्न मरक्स ने पूरी तफसील से सब कुछ बताया। यूनुस इब्न मरक्स को इतना ही मालूम था कि 2-3 दिन लड़ाई नहीं होगी और कल रात लोग इस जश्न या तकरीब मनाएंगे। इसे ये मालूम नहीं था कि रूमी सलार तूमा हिम्मत हार चुका है और वो कोई और चाल चल रहा है। ये चाल तूमा और इसके मुशीरों ने मिलकर सोची थी। जिस तरह मुसलमानों के पास इसी इलाके के जासूस मौजूद थे, इसी तरह रूमियों के पास ऐसे जासूस मौजूद थे जो हजरत खालिद बिन वलीद और इसके तमाम सलारों के किरदार और आदात के मुतल्लिक पूरी वाकफियत रखते थे। ये अरब के ईसाई थे और मक्का, मदीना और इन्हीं इलाकों के रहने वाले थे। यहूदी भी थे और ये सब सिर्फ जासूस ही नहीं थे, बल्कि इनमें से 2-4 तुमा के मशीर भी बने हुए थे। तुमा ने बाहर निकलकर मुसलमानों पर हमले किए थे, पूरा जोर लगा लिया था, मगर सिर्फ जानी नुकसान के इसे कुछ भी हासिल ना हुआ था। शहरी ने इसे अलग परेशान कर रखा था। शहर में खुराक खत्म हो रही थी और इसकी अपनी हालत यह थी कि एक तीर का अगला हिस्सा इसकी आंख में उतरा हुआ था और ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। फिर भी मैं शहर को तबाही और लूट मार से और लोगों के कत्लेआम से बचाना चाहता हूँ। तुमा ने अपने सलारों और मशीरों को बुलाकर इन्हें अपनी सूरत हाल बताई और कहा कि हम लड़ नहीं सकते, मुसलमान आसानी से अंदर नहीं आ सकते, लेकिन अनाज और रसद का जो हाल है वो तुम सब जानते। मुसलमानों ने सिर्फ मुआसरा जारी रखा तो लोग भूख से मरने लगे और वो बगावत भी कर सकते हैं। एक मशीर ने कहा, बगावत करें या ना करें? तुमने कहा, यह मेरा फर्ज है कि इन्हें हर तकलीफ से बचाया जा रखूं। मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत है। क्या कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि हम शहर खाली करना चाहें तो मुसलमान हमें इजाजत दे दे और हमें कोई नुकसान ना उठाना पड़े? हजरत खालिद बिन वलीद बड़ा जाबर सलार है, एक यहूदी बशीर ने कहा। वो हमें पुरअमन तरीके से नहीं निकलने देगा। इसकी फौज का जो नुकसान हो चुका है वो भी नहीं बख्शेगा। हमें कहेगा इस्लाम कबूल करो। ये मैं कभी नहीं करूंगा। तुमा ने कहा, अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपसे इतना तावान मांगेगा जो आप अपने खजाने के अलावा लोगों के घरों से इकट्ठा करके देंगे तो वो भी मुश्किल से पूरा होगा। यहूदी मशीर ने कहा। तुमा गहरी सोच में पड़ गया उस वक्त। ये सुनकर इनमें कोई सलार ऐसा है जो नरम मिजाज हो? इसने पूछा, अबू अबैदा। यहूदी ने जवाब दिया, बड़ा ही काबिल, बड़ा ही दलेर सलार है, मगर रहम दिल है। अपनी फौज में इसकी हैसियत क्या है? इब्न वलीद के बाद हैसियत अबू अबैदा की ही है। दूसरे यहूदी ने कहा, इनकी खिलाफत में जो कदर मंजरत अबू अबैदा की है वो इब्न वलीद की नहीं। इब्न वलीद का दर्जा इसके बाद का है। तमाम मुसलमान खुद खलीफा और इब्न वलीद अबू अबैदा का एहतराम करते हैं। यहां से तुमा के दिमाग में एक फरेबकारी आ गई। जब ये सुना तो उसके दिमाग के में एक फरेबकारी आ गई। यहूदी और ईसाई अरब मशीरों और दानिशवरों ने इनकी रहनुमाई और मदद की और एक मनसूबा तैयार हो गया जो मुख्तसरन इस तरह था कि तुमा अबू अबैदा के आगे इस शर्त पर हथियार डालेगा कि इसे, इसकी फौज और शहर के हर इस बशिंदे को जो शहर छोड़कर जाना चाहे, इसे इसके माल और असबाब, औरतों और बच्चों समेत निकल जाने दिया जाए। शहर में लूट मार ना हो। तुमा ने यह फैसला कर दिया था कि वो जजिया अता करेगा और यह भी तय पाया कि हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला को कबल अज वक्त पता न चले। यह मनसूबा इस बुनियाद पर बनाया गया था कि अबू अबैदा रज़ी अल्लाह ताला शहर के इस दरवाजे बाब जाबिया के सामने अपने दस्तों के साथ थे, जो इस दरवाजे बाबुल शर्क के बिलमुकाबल था। दोनों दरवाजों के दरमियान पूरा शहर फैल था और फासला 1 मील से कुछ ज्यादा था। तुमा आसानी से अपने एलची अबू अबैदा के पास भेज सकता था। तुमा ने यह कॉन्फ्रेंस इस रात से 2-3 रातें पहले मुनक़द की थी, जिस रात यूनुस इब्न मरक्स हजरत खालिद बिन वलीद के पास आया था। अगली रात का वाक़या है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, काका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और एक बड़े बहादुर मुजाहिद मज़ऊर बिन अद्दी शहर पनाह के दरवाजे बाबल शर्क से कुछ दूर खड़े थे। इनके हाथों में रस्से थे।
دیوار کے ساتھ لگے 100 مجاہدین کھڑے تھے. یہ سارے لشکر میں سے چنے ہوئے نڈر اور ذہین مجاہدین تھے. یونس ابن مرقس حضرت خالد بن ولید کے ساتھ تھا. اس نے خالد بن ولید کو یہ جگہ بتائی تھی اور وہ رسے کے ذریعے یہیں سے اترا تھا. حضرت خالد بن ولید اپنی زندگی کا بہت بڑا خطرہ مول رہے تھے. اس وقت وہ سپہ سالار تھے. انہیں اوپر نہیں جانا چاہیے تھا. پکڑے جانے کا امکان تھا، مارے جانے کا خطرہ تھا، لیکن اس خطرے میں وہ کسی اور کو نہیں ڈالنا چاہتے تھے. انہیں اعتماد تھا کہ ان کے نہ ہونے سے مجاہدین میں بددلی نہیں پھیلے گی اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ لے لیں گے. اور یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ حضرت خالد بن ولید کی غیر حاضری میں سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. حضرت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ سے کمند اوپر پھینکی. دیوار کی بلندی 13-14 گز تھی. کمند دیوار کے اوپر اٹک گئی. انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا. دیوار پر کوئی حرکت نہ ہوئی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اوپر کوئی نہیں تھا. اگر کوئی تھا بھی تو اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ دیوار پر کمند پھینکی جا چکی ہے. حضرت خالد بن ولید اپنے آپ کو مزید خطرے میں یوں ڈالا کہ سب سے پہلے خود کمند کے ذریعے اوپر گئے. ان کے پیچھے کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مزور اوپر گئے. اوپر کوئی بھی نہیں تھا. دیوار کا یہ حصہ شہر سے کچھ دور تھا. شہر کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ لوگ جاگ رہے ہیں اور کسی تقریب میں مصروف ہیں. حضرت خالد بن ولید کو یقین آ گیا کہ یونس ابن مرقس انہیں دھوکہ نہیں دے رہا. انہوں نے دیوار یعنی شہر کی فصیل کے ساتھ 2-3 رسے باندھ کر نیچے لٹکا دیے جو وہ اس مقصد کے لیے ساتھ لے کر گئے تھے. ان کے 100 مجاہدین میں سے 50 ان رسوں سے اوپر چلے گئے. یونس ابن مرقس بھی ان کے ساتھ کیا اور وہ حضرت خالد بن ولید کا گائیڈ تھا. حضرت خالد بن ولید نے ان جان بازوں میں سے کچھ کو اس کام کے لیے دیوار پر بٹھا دیا کہ رومی فوج کے آدمی اگر اوپر آ جائیں تو انہیں ختم کر دیا جائے، لیکن خاموشی سے، تاکہ شہر میں کسی کو کچھ پتہ نہ چلے. ہر کام خاموشی سے کرنا ہے. حضرت خالد بن ولید نے کاکا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مظہور کو اپنے ساتھ رکھا اور 50 جان بازوں میں سے باقی کو اپنے ساتھ فصیل سے اتار کر لے گئے. جوں ہی وہ دیوار سے اترے انہیں کسی کی باتیں سنائی دی. رومی سپاہی یونس ابن مرقس نے خالد بن ولید کے کان میں سرگوشی کی. میں ان کی زبان سمجھتا ہوں، انہیں ان کی زبان میں روب سے کہو کہ جلدی چلو. حضرت خالد بن ولید نے یونس ابن مرقس سے کہا اور اپنے جان بازوں سے کہا تلواریں نکال لو اور اتنی تیزی سے وار کرنے ہیں کہ رومیوں کے منہ سے کوئی آواز نکلنے کی مہلت نہ ملے. یونس ابن مرقس نے فوجی افسروں کی طرف بڑے روب سے رومی سپاہیوں کو بلایا. ان کے آنے تک حضرت خالد بن ولید کے جان باز گھیرے کی ترتیب میں ہو گئے. رومی سپاہی کم و بیش 40 تھے اور وہ دوڑے آئے. رات کا وقت تھا. چاند آدھی رات کے لگ بھگ افق سے اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. جب رومی سپاہی آ رہے تھے اس وقت چاند شہر کے فصیل سے اوپر آ گیا تھا. رومی سپاہی حضرت خالد بن ولید کی جان بازوں کو اپنے آدمی سمجھے ہوں گے. وہ قریب آئے تو مسلمان جان باز سواروں سے ان پر ٹوٹ پڑے. انہیں میں سے 7-8 نے تلواریں نکال لی اور مقابلے کی کوشش کی، لیکن مارے گئے. مگر خاموشی ٹوٹ گئی. 2-3 رومی سپاہیوں نے زخمی ہوتے ہی بڑی اونچی آوازوں میں شور برپا کیا کہ مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے ہیں، اب دروازہ فوراً کھلنا چاہیے. حضرت خالد بن ولید نے کہا رومی فوج کو آنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، میرے پیچھے آؤ. جہاں دروازہ تھا وہاں ڈیوٹی تھی. حضرت خالد بن ولید اپنے جان بازوں سے آگے تھے. وہ دوڑتے ہوئے دروازے والی ڈیوٹی میں گئے. وہاں صرف 2 رومی سپاہی تھے جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں. وہ شور سن چکے تھے اس لیے مقابلے کے تیار تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید نے انہیں مقابلے کی زیادہ مہلت نہ دی تھی کیونکہ ایک کو حضرت خالد بن ولید نے اور دوسرے کو کاکا نے مار ڈالا. دروازہ کھولا. حضرت خالد بن ولید نے حکم دیا کہ دروازہ کھولو اور زیادہ آدمی باہر تیار رہو، رومی آ رہے ہیں. دروازے کے اندر کی طرف بڑے وزنی تالے لگے ہوئے تھے اور بڑی زنجیریں باندھ کر دروازے کو مستحکم کیا ہوا تھا. بڑی مشکل سے تالے توڑے گئے اور زنجیریں بھی اتار لی گئیں. حضرت خالد بن ولید دروازہ کھول کر باہر نکلے. ان کے باقی 50 جان باز باہر کھڑے تھے. حضرت خالد بن ولید نے انہیں اندر بلایا اور کہا کہ وہ دروازے کے باہر پھیل کر مقابلے کے لیے تیار ہیں. رومی فوج آ رہی ہے. اس کے ساتھ ہی اس دروازے کے سامنے جو دستے تھے انہیں حضرت خالد بن ولید تیاری کا حکم دے رہے آئے تھے
اور یہ حکم بھی کہ دروازہ کھلتے ہی طوفان کی طرح دروازے میں داخل ہو جائیں۔ دروازہ کھلتے ہی دستے طوفان کی طرح دروازے میں داخل ہونے لگے۔ چاند اب اور اوپر آ گیا تھا۔ اپنے پرائے کی پہچان میں سہولت پیدا ہو گئی تھی۔ ادھر سے رومی فوج کا ایک دستہ باب الشرق کی طرف آ رہا تھا۔ یہ مسلمانوں کی طوفانی لپیٹ میں آ گیا۔ ذرا سی دیر میں یہ دستہ لاشوں میں تبدیل ہو گیا۔ دمشق کی تمام تر رومی فوج فصیل کی طرف دوڑی آ رہی تھی، اور جن دستوں کو جن دروازوں کی ذمہ داری دی گئی تھی وہ تقسیم ہو کر ان دروازوں کے سامنے چلے گئے۔ سارے شہر میں بھگدڑ مچ گئی۔ شہری پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے اور وہ بھاگ نہیں سکتے تھے۔ دروازے بند تھے۔ وہ اپنی قیمتی چیزیں ادھر ادھر چھپا رہے تھے۔ عورتوں کا یہ عالم تھا کہ چیختی چلاتی تھی، ہمارے آدمی بے غیرت ہیں۔ عورتوں کی چیخ نما آوازیں سنائی دینے لگی۔ ہمیں مسلمانوں سے نہیں بچا سکتے ہمارے آدمی بزدل ہیں، اپنی جانیں بچاتے پھر رہے ہیں۔ عورتوں کی استانہ زنی نے دمشق کے جوانوں کو گرما دیا۔ وہ تلواریں اور برشیاں لے کر نکل آئے، اور اس طرح رومی فوج کو سہارا مل گیا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کے دستے رومیوں پر حاوی ہو چکے تھے۔ مسلمان معاشرے میں سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ وہ دمشق کو فتح کرنے کے لیے قہر اور غضب سے لڑ رہے تھے۔ تقریباً تمام مورخوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے ایسا دانستہ طور پر کیا تھا، یا ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ انہوں نے دوسرے دروازوں پر جو سلار متعین کیے تھے انہیں نہ بتایا کہ آج رات وہ کیا کرنے والے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے ابو عبیدہ رضی اللہ تک کو اطلاع نہ دی کہ وہ بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ کسی بھی تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ حضرت خالد بن ولید ایسی غلطی کیوں کی تھی اس نے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے بہت دور تھے۔ انہوں نے شہر میں شور سنا تو کہنے لگے کہ رومیوں نے کسی دروازے سے باہر جا کر اس دروازے والے مسلمان دستوں پر حملہ کیا ہے۔ رومی ایسے حملے پہلے کر چکے تھے۔ دوسرے دروازے والے مسلمان سلار بھی غلط فہمی میں رہے۔ حضرت خالد بن ولید شہر کے اندر اتنے الجھ گئے تھے کہ دوسرے سلاروں کو اندر نہ بلا سکے۔ انہوں نے شاید یہ بھی سوچا ہوگا کہ دوسرے سلار دروازوں کے باہر اپنے دستوں کو تیار رکھے تاکہ رومی فوج کسی دروازے سے بھاگ نہ سکے۔ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ مسلمان دستے شہر کی فصیل اور دروازوں سے قریب نہیں تھے، وہ فصیل سے کم 1 میل دور تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں یہاں پہ۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔